آج فلسطین کا مسئلہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، 20 لاکھ کے قریب مسلمان غزہ شہر میں ایک دم بند ہو گئے ہیں، 20 لاکھ کے قریب۔ کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، دوا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے۔ اسرائیل نے گھروں پر بم برسائے ہیں، بچوں کو مارا، عورتوں کو مارا، بوڑھوں کو مارا، مسجد پر بم برسائے، چرچ پر بم برسائے، ہاسپٹل پر بم برسائے۔ ہم اور آپ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کب سنیں گے؟ اب آئیے اب پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، اللہ کب سنیں گے؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سوال ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ 1 مہینہ کے اوپر ہو گیا، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ ظالم کو کب پکڑیں گے؟ اور یاد رکھیے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 42۔ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمان نہ کریں کہ اللہ ظالم کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ جو ظالم لوگ کر رہے ہیں اللہ کو سب خبر ہے۔ آخر اللہ پکڑ کیوں نہیں رہے؟ کب پکڑیں گے؟ اب سوال ایک چھوٹا سا ہے آپ سب سے بھی، فجر کی نماز جو ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں یا 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے پکڑا؟ نہیں، اردو نہیں آ رہی سمجھ میں آپ لوگوں کو۔ ارے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھا، اللہ نے ہمیں اور آپ کو پکڑا۔ 5 ٹائم کھانے کو مل رہا ہے، 5 ٹائم ہم کھا رہے ہیں۔ میں 3 ٹائم کھانا نہیں بولتا ہوں، میں 5 ٹائم بولتا ہوں۔ ہم اور آپ 3 ٹائم تو آرام سے کھا رہے ہیں، کبھی اللہ نے ہماری روزی روٹی چھوڑی؟ چھین لیا؟ نہیں چھینا۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے نہیں چھینا، لیکن جب اللہ پکڑے گا تو اللہ چھوڑے گا نہیں۔ اس لیے اللہ اس کو بھی پکڑیں گے، ان یہودیوں کو بھی جس نے ظلم ڈھائے ہیں، اللہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جب مظلوم ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ بد دعا سے بچیں۔ جس نے بھی بد دعا دے دی ہے وہ آدمی کبھی نہیں بچا ہے، اللہ نے قبول کر لیے۔ 1-2 حدیث سناتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1610۔ اروا ایک عورت ہے، عورت بھی لیڈی جو ہے نا وہ دبنگ ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے۔ تو اس عورت نے ایک سیدھے سادے آدمی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر قبضہ کر لیا۔ اب سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 خوش نصیب صحابہ میں سے، دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی ہے، یہ جنتی ہیں۔ بیچارہ سیدھا آدمی، گھر اس نے بنایا، گھر انہوں نے بنایا تو اس عورت نے کہا نہیں یہ گھر میرا ہے۔ آج اپنے سماج میں بھی کتنے لوگ ایسے ہیں، کان کھول کے سنیے گا اور دل کھول کے سنیے گا، پڑوس کی زمین لیے بیٹھے ہیں، بھائی کی زمین لے لیے ہیں، اور بہن کو تو حصہ ہی نہیں دے رہے۔ ابا مر گئے، بہن کو ترکہ میں دینے کا کہ نہیں دینے کا؟ کتنے لوگ بہن کا کھائے ہوئے ہیں؟ تو اللہ نے ہم کو پکڑا، ہم بھی تو ظالم ہیں۔ اللہ نے کہاں پکڑا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11۔ اللہ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکی کے برابر ہے۔ تو یہاں اس آیت میں لڑکی اصل ہے، لڑکا اصل نہیں ہے۔ تو کیا بھائیوں نے اپنے بہنوں کو دے دیا؟ بھائی ابا گزر گئے، پورا مال تقسیم کر دو، دیا؟ کہاں دے رہے لوگ؟ یاد رکھیے گا، بہن کا حصہ کھیت میں بھی ہے، کھلیان میں بھی ہے، دکان میں بھی ہے، مکان میں بھی ہے، پیسے میں بھی ہے، سب چیز میں ہے، جو ابا چھوڑ کے مرے ہیں۔ تو کیا ہم اور آپ ظالم نہیں ہیں؟ بالکل ظلم کر رہے ہیں۔ جو نہیں دے رہا ہے اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے، لیکن جب اللہ پکڑیں گے تو اللہ چھوڑیں گے نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، جو ظلم کرتا ہے اللہ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، ہم میں سے کچھ بھائی ایسے ہیں، حقاً ایمانداری پوچھ رہا ہوں، کتنے بھائی ایسے ہیں جو سرکار کی لائٹ چوری کر کے اپنے گھر میں جلاتے ہیں؟ جلاتے ہیں کہ نہیں جلاتے ہیں؟ یہ بھی حرام کا ہے، کان کھول کے سن لیجئے گا، چاہے سرکار کی چوری کیجئے وہ بھی حرام، دوسرے کی چوری کیجئے وہ بھی حرام۔ حقاً ایمانداری بولتا ہوں، پہلے اپنے لوگوں کے یہاں نالا بہتا تھا، پانی کا نالا جانتے ہیں نا، پانی کا نالا، اس کو پاٹ پاٹ کے گھر بنا لیا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اگر سرکار کی زمین پر قبضہ کر کے گھر بنایا یہ بھی حرام، یہ بھی ظلم ہے۔
کسی کے ایک بتا زمین لے لیا، ایک بتا صرف، چاہے بھائی کا لے لیا، بہن کا لے لیا، پڑوسی کا لے لیا، اور آپ مجھے بولنے دیجئے، مدرسے کا لے لیا، مسجد کا لے لیا، قبرستان کا لے لیا، کفن نکال لیا۔ کتنے لوگ مدرسہ کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں؟ کتنے لوگ مسجد کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں؟ کیے ہوئے کہ نہیں کیے ہوئے ہیں؟ چھوڑ ہی نہ رہے وہ لوگ۔ تو کیوں یہ ظلم نہیں ہے؟ اللہ نے پکڑا؟ ہاں اللہ پکڑیں گے، اللہ پکڑیں گے، سن لیجئے۔ اس لیے ہم نے اور آپ نے کسی کا بھی لے لیا اس کو دینا پڑے گا، اور نہیں دیجیے گا اور اس نے ہاتھ اوپر اٹھا دیا تو ہم اور آپ گئے کام سے۔ پہلے جو دو کھیت کے درمیان، دو کھیت کے بیچ میں جو آڑی ہوتی تھی، اتنی موٹی آڑی ہوتی تھی۔ آڑی کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ آپ لوگ آڑی ہی بولتے شیخ؟ آڑی بولتے کیا بولتے ہیں؟ آل بنگلہ میں، اچھا بنگلہ میں آل بولتے۔ یہ پہلے اتنا موٹا ہوتا تھا، اب پتلا ہو گیا، یعنی کاٹ کاٹ کے، یہ بھی کاٹ رہا یہ بھی کاٹ رہا، کاٹ کاٹ کے ایک آرا بنا دیا جسے لکڑی کاٹتے ہیں۔ اللہ نے دونوں کی برکت چھین لی، نہ اس کی زمین میں اپجاؤ ہو رہا نہ اس کی زمین میں ہو رہا ہے۔ اللہ نے چھینا کہ نہیں چھینا؟ تو یہ تو نعمت آپ سے چھین رہی ہے۔ تو میرے بھائیو، جس نے بھی جس کا بھی حق لیا ہے، چاہے پڑوسی کا لیا، بھائی کا لیا، بہن کا لیا، مدرسے کا لیا، سرکار کا لیا، مسجد کا لیا، قبرستان کا لیا، دینا پڑے گا۔ اور اگر نہیں دیا اور اس نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے تو ختم ہو گیا کام سے، جیسا کہ یہ حدیث۔ عروہ اس عورت نے کہا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے بارے میں کہ یہ گھر میرا ہے۔ اب بیچارے سیدھے سادے آدمی، انہوں نے ایک حدیث سنا دی۔ آج بھی ہم اور آپ حدیث سننا ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے، وہ اپنے بھائی کا کھائے بیٹھے ہیں، بہن کا کھائے بیٹھے ہیں، پڑوسی کا کھائے بیٹھے ہیں، چچا کو نہیں دے رہے ہیں، بھتیجے کو نہیں دے رہے ہیں، سب کر رہے ہیں اپنے سماج میں، مدرسے کا ہڑپ کیے ہوئے ہیں، مسجد کا ہڑپ کیے ہوئے ہیں، نہیں چھوڑ رہے۔ سن لیجئے حدیث، ایک دم کان کھول کے سن لیجئے، زمین یہیں دھڑی کی دھڑی رہ جائے گی، قبرستان میں لے جائیں گے ہم اور آپ؟ بولیے قبرستان میں لے جائیں گے؟ قبر میں نہیں لے جائیے گا؟ ارے کفن میں جو ہے نا جیب بنا لیجئے گا اور پیسہ اس میں ٹھوس کے قبر میں لے جائیے گا، سب یہی دھرا رہ جائے گا بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، من اخذ شبرا من الارض بغیر حق طوقه من 7 ارضین یوم القیامہ، جس نے کسی کا ایک بتا لے لیا، دیکھ لیجئے ایک بتا، ایک بتا اگر کسی کی زمین لے لی، کسی کا حق لے لیا، کل قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں کا توق بنا کر گلے میں ڈال دے گا۔ غور سے سنیے گا، بہن کا لے لیا، بھائی کا لے لیا، پڑوسی کا لے لیا، چچا کا لے لیا، بھتیجے کا لے لیا، مسجد کا لے لیا، مدرسے کا لے لیا، قبرستان کا لے لیا، یا طاقت دکھا کے یہ لے لیا۔ اب آپ لوگ کی طرف یہ مسل بولتے کہ نہیں بولتے پتہ نہیں، یعنی یہ جملہ بولتے کہ نہیں یہ نہیں معلوم، کہ چور کے آگے تالا اور بےایمان کے آگے کیوالا۔ چور کے آگے تالا، اگر چور ہے اتنا بھاری تالا بھی لگا لیجئے گا تو اس کو کھول لے گا، اور جو بےایمان ہے وہ چاہے آپ سپریم کورٹ سے لکھا کے لے آئیں وہ بےایمانی کریے لے گا۔ اس لیے کیا بولتے ہیں، چور کے آگے تالا اور بےایمان کے آگے کیوالا۔ کیوالا مانے لکھائی، کام نہیں آتا۔ اب ان کو تو حدیث سنائی تو یہ عورت مان جاتی، بھائی یہ گھر تو ان کا ہے، میں کیوں لے لوں، لیکن اس نے قبضہ کر لیا۔ بیچارے سیدھے سادے آدمی نے حدیث سنا دی، اب اس کے بعد ان کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے کیونکہ ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر، انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیا اور اللہ کی عدالت میں اپنی بات پہنچا دی۔ اس لیے میرے بھائیو، پوری دنیا کے مسلمان فلسطین کے حق میں دعا کر رہے ہیں اور اپنی بات اللہ کی عدالت میں رکھ رہے ہیں، اور جس دن اللہ سنیں گے تو اللہ نے اچھے اچھوں کی بجا دی ہے، فرعون کی اللہ نے بجا دی ہے، ابو جہل کی بجا دیا، سب کی بجا دیا، جتنے ظالم لوگ تھے سب کو اللہ نے پکڑ لیا ہے۔ دیر ہے اندھیر نہیں ہے، لیکن یہ بھی جملہ غلط ہے۔ اللہ کے یہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے دماغ کا ہیر پھیر ہے۔ جب آ جائے اللہ کا حکم ختم، لیکن ظالم کو اللہ پکڑتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، ایک گھر ہڑپ کر لیا، اس عورت نے ایک گھر لے لیا تو اللہ نے اس کو پکڑ لیا، اب اس نے تو کئی ہزار گھروں کو توڑ دیا ہے، بچوں کو مارا ہے، تو اللہ نہیں پکڑیں گے؟ لیکن ہم اور آپ بھی کسی سے کم نہیں ہیں، اگر ہم نے بھی اور آپ نے بھی کسی کا لے لیا ہے تو دے دیجیے اللہ کے واسطے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اوپر اٹھا دیا اور کہا اللہم ان کانت کاذبۃ فعامی بصرہا وجل قبرہا فی دارہا، اے اللہ یہ عورت جھوٹی ہے،
اس کو اندھی بنا دے اور اس کے گھر کو ہی قبرستان بنا دے. اپنے گاؤں گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے لوگ بڑے مالدار تھے، آج وہ روڈ پر بھیک مانگ رہے ہیں، اور جو غریب تھا آج محلوں میں ہے. میں ایک جگہ گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی مسجد کے باہر بھیک مانگ رہا ہے. تو لوگوں نے کہا مولوی صاحب ان کو جانتے ہیں؟ بھیا ہم کو کیا معلوم. تو کہا یہ وہ مالدار آدمی تھا کہ شو روم میں جب بھی کوئی نئی گاڑی آتی تھی تو پہلے اس کے پاس فون آتا تھا کہ پرانی گاڑی لے آئیے، نئی گاڑی لے جائیے. آج وہ بھیک مانگ رہا ہے. آپ گاؤں گھر میں دیکھ لیجئے، میں تو جانتا ہوں اپنے گاؤں گھر میں جن کا توتی بولتا تھا، جانتے ہیں یہ تو بہت ہارڈ اردو ہو جائے گی، توتی بولتا یعنی جس کا بڑا نام تھا، جہاں بھی چلو بولتے تھے یہ ہماری زمین ہے. آج ایسا ہو گیا ہے کہ رہنے کے لیے مکان نہیں ہے. بات صحیح ہے؟ نہیں بول رہے آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اگر ظلم کیجئے گا تو دنیا ہی میں اللہ دکھا دیں گے. اللہ چھوڑتے نہیں، مہلت دے رہے ہیں، سدھر جا. کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی. بھئی اب مظلوم جن پر ظلم ہوا اس نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور اپنا معاملہ اللہ کے یہاں کر دیا، اللہ کے یہاں کیس ہو گیا، ختم. کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی. ارے جب اندھی ہو گئی تو پھر آ کے معافی مانگ لیتی. وہ عورت اندھی ہو گئی، جب اندھی ہو گئی تو آ کے معافی مانگ لیتی کہ سیٹھ صاحب میں نے غلط آپ کا گھر لے لیا، یہ تو گھر آپ ہی کا ہے. لیکن جو آدمی ظلم کرتا ہے وہ واقعی اندھا ہو جاتا ہے، اندھا. آپ دیکھ لیجئے کتنے سیٹھ لوگوں کا، پیسے والے کا بات کیسے کرتا ہے وہ. جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ. سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ. روپیہ پر بہت رواب کرتا ہے. رواب جانتے ہیں؟ اپنے آپ کو سینہ نکال کے چلتا ہے. رے اکڑ کرے گا پکڑ ہو جائے گی تیری. اور یہ دولت کب تیری چلی جائے تو جھٹکے سے سیدھا آ جائے گا روڈ پر. اکڑ کرتا ہے، پیسے والا ہے. اب کیا ہوا؟ انہوں نے بد دعا کر دی، وہ عورت اندھی ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اپنے گھر میں گھوم رہی تھی اور گھر ہی اس کا کنواں ہو گیا. پہلے دیہات میں ابھی ہے کہ نہیں پتا نہیں، کنواں ہوتا تھا. کنواں مطلب بڑا سا کنواں، سب لوگ پانی لینے آتے تھے. پہلے گھر میں بھی ہوتا تھا. تو وہ گھوم رہی تھی اور اب اپنے گھر میں گر گئی کنویں میں، مر گئی. وہ دیکھا آپ نے؟ گھر دھرا کا دھرے رہ گیا. وہ اندھی بھی ہو گئی، کنویں میں گر بھی گئی. اللہ نے ظالم کو پکڑ لیا اور مظلوم کی دعا اللہ نے سن لی. اس لیے میرے بھائیو، اگر ہم میں سے بھی کسی نے ظلم کیا ہے معافی تلافی کر لیجئے، ورنہ اللہ کب پکڑ لیں گے پتہ نہیں.